بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. پی آئی اے بکے گی یہ تو ہمیں لگ رہا تھا، لیکن اتنی سستی بکے گی یا اتنی سستی بولی لگائی جائے گی یا پی آئی اے کی اتنی بے توقیری اور بے عزتی اور توہین کی جائے گی، یہ بالکل سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس حوالے سے جائزہ لینے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے سہیل مختار صاحب کو. سہیل مختار صاحب جنرل سیکرٹری ہیں پیپلز یونٹی پی آئی اے سی بی آئی یونین جو ہے ان کی پی آئی اے کی. اس کے جناب سہیل مختار صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا، ہم رمضان لغاری صاحب سے بھی ہمارا ایک پروگرام ہوا، بلکہ کئی ایک ہوئے، آپ کے ساتھ بھی، میرے نیشنل ٹی وی چینل جو ہے اس کے ساتھ آپ کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی. اچھا، ہم یہ توقع نہیں کر پا رہے تھے، سنا تھا کہ یہ 32 ارب سے کم از کم 32 ارب پہ جائے گا یا اس سے بھی آگے بھی جائے گا، کم از کم جو منیمم لمٹ تھی. تو یہ پتہ چلا جی تو آپ کا پی آئی یہ 10 ارب کا ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. 10 ارب سے تو زیادہ مہنگا اسلام آباد کے پلازے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں الوی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہر موقع پر ہمیشہ پی آئی اے کے ملازمین کا اس قومی ادارے کا ساتھ دیا. آپ نے ہماری آواز کو عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی، جس میں آپ کا بڑا مثبت کردار ہے، جس کے لیے ہم آپ کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے. آپ نے بات کی 10 ارب روپے کی. دیکھیں، آج سے نہیں، گزشتہ کئی سالوں سے ہمارا پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف جو بیانیہ تھا، آج اللہ رب العزت کے کرم سے وہ بالکل سچ ہو کر سامنے آ گیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے اندر مخصوص طبقہ، مخصوص لابی، مخصوص افراد اس پی آئی اے کو بیچنا نہیں چاہتے، بلکہ ان کے اندر کی یہ خواہش ہے کہ وہ پی آئی اے کو خریدنا چاہتے ہیں. درست ہے. ایک ایسا ادارہ جس نے 70 سال تک پاکستان کے عوام کی خدمت کی، اس ملک کے وقار کو بلند کیا، دنیا کی فضاؤں میں پی آئی اے پاکستان کا قومی پرچم لے کر فضاؤں میں اڑتا رہا. 77 سالوں میں سے 70 سال پی آئی اے کے وہ ہیں کہ جب آج سے کچھ عرصہ پیشتر اگر آپ دنیا کے اخبارات کو اٹھا کر دیکھیں، انٹرنیشنل رپورٹس کو دیکھیں، پی آئی اے وہ دنیا کی واحد ایئر لائن تھی جس کا دنیا کے ہر 6 منٹ کے اندر فضا میں ایک جہاز یا لینڈ کرتا تھا دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر یا ٹیک آف کرتا تھا. صحیح ہے. جس نے اپنے زور بازو پر اربوں نہیں کھربوں روپے کے اثاثے بنائے. آج اگر اس کی 10 ارب روپیہ بولی لگوائی گئی ہے، یہ ایک مخصوص ذہنیت نے ایک سازشیں کر کر کے، پلاننگیں کر کر کے، اپنے اقتدار کے نشے میں اس ادارے کو تباہ و برباد کر کے اس حال پر پہنچایا، اور جان بوجھ کر یہ 10 ارب روپیہ بولی لگوائی گئی تاکہ کل ایسا وقت آ جائے کہ 10 ارب روپے سے زیادہ کوئی بھی دے کر اس ادارے کو خرید لے تو حکومت وقت یہ کہہ سکے کہ دیکھیں جناب اس کی بولی. لیکن بولی کے بعد ہم نے دیکھا، اور ہم یہ ہمارے ناظرین، آپ بھی پہلے آپ وہ کلپ سن لیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس پہ بات کریں گے. ٹیکنیکلی ہماری بولی 10 ارب کی نہیں، ہماری بولی 210 ارب کی ہے. اس کمپنی کی اگر آپ نے کوئی ورتھ لگانی ہے تو وہ صرف $1 ہے. کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم نے 200 ارب کی، 210 ارب کی کیا ہے، 200 ارب بھی ہم دے رہے ہیں ساتھ. وہ کس طرح دے رہے ہیں؟ ہاں، وہ دیکھیں، ابھی یہ 10 ارب روپے کی کہانی سنیں. وہ جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 210 ارب روپے دے رہا ہوں، اور 10 ارب روپیہ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نقد ادا کریں گے، یا جو بھی اس کی فارمیشن ہوگی، پلاٹوں کی صورت میں شاید جو بھی ان کی فارمیشن ہوگی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. 9 ارب روپیہ، یہ پوائنٹ میں آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا. 9 ارب روپیہ پی آئی اے کے حاضر سروس ملازمین کا صرف پروویڈنٹ فنڈ پی آئی اے کے اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے. 9 ارب روپے کی مالیت جو ہماری ملکیت ہے، جو ہم ہر مہینے اپنی تنخواہوں میں سے کٹواتے ہیں، 9 ارب روپیہ اس وقت پی آئی اے کے حاضر سروس ملازمین کا پروویڈنٹ فنڈ پڑا ہوا ہے. اب پی آئی اے کے 60% حصے جو ان سے ہیں، ان کی یہ جو 85 ارب روپے کی ریزرو پرائز ہے، جو حکومت پاکستان نے 2.25 ارب روپیہ خرچ کر کے ایک بین الاقوامی فرم سے اس کی ایویلیوشن کروائی. انہوں نے پاکستان کے کسی بندے نے یا پی آئی اے کے کسی ملازم نے نہیں یہ کہا کہ یہ ہماری لگائی گئی قیمت ہے. یہ ایک انٹرنیشنل فرم جو دنیا کے اندر ایوییشن کی کنسلٹیشن کرتی ہے، اس نے یہ مالیت کا تعین کیا کہ جی کم از کم 85 ارب روپیہ، 60% شیئر کا، 100% کا نہیں، 150 ارب روپیہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کی ٹوٹل مالیت ہے، اور اس میں سے 60% 85 ارب روپیہ بنتا ہے. جس میں بھی ہمارے خدشات اور تحفظات ہیں کہ یہ 85 ارب روپیہ بھی بالکل غلط ایویلیوشن ہوئی ہے، لیکن انہوں نے شاید اس کی سب سے منیمم ریٹ لگائے. دیکھیں اس وقت پی آئی اے کے پاس انہوں نے تو کہا اپنے وی لاگ میں، میں نے ان کے پیج پہ دیکھا، سعد نذیر صاحب نے، انہوں نے کہا جی مجھے تو کہا گیا کہ اس کی ورتھ $1 بنتی ہے. یہ دیکھیں ان کے کسی کنسلٹنٹ نے کہا، وہ دیکھیں وہ کیونکہ $1 سعد نذیر صاحب ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، $1 میں اس لیے ہمارے لیے معزز ہیں، واجب الاحترام ہے،
لیکن کیونکہ ابھی خریدار کے طور پر وہ اکیلے ہیں. اب دیکھیں وہ کیونکہ جس قسم کا بزنس کر رہے ہیں, جو بلو ورلڈ سٹی ہے, میں اس کے اوپر نہ اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 10,000 پلاٹ تھے ان کے پاس, انہوں نے 1,00,000 فائلیں بیچ دی. دیکھیں ان کا تو بزنس اسی قسم کا ہے. وہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں, وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے. انہوں نے بھی پی آئی اے کو شاملات کی زمین سمجھا, اور میں ان کو صرف ایک مورا سمجھتا ہوں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں سمجھتا. اچھا, ایک مورے کے طور پر وہ استعمال ہو رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کے پس پردہ کون لوگ ہیں, کون سے عوامل ہیں. اس بات کو ہی چھوڑ دیں, نہ انہوں نے ساری زندگی ایوییشن کا کام کیا, نہ ان کو اس کی کوئی ایکسپرٹ ہے. اگر وہ $1 کہہ رہے ہیں نا اس کی ورتھ ہے, وہ کہہ دیں جی اس کی 0 ورتھ ہے, تو ہمیں تب بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خریدار کے طور پہ سامنے آئے ہیں. ان کو کسی نے اپنا مورا بنا کر کسی کی بات کر رہے ہیں, کسی کے حوالے سے جناب نواز شریف کی گفتگو بھی میڈیا پہ ہر جگہ موجود ہے. ہم آپ کو وہ کلپ بھی دکھاتے ہیں. مجھے مریم نے کہا تھا جی کہ آپ مشترک صلاح کر رہی تھے میرے ساتھ کہ ہم اپنا پی آئی کو ایکوائر نہ کریں پنجاب, اور ایک برانڈ نیو ایئر لائن ہم اسٹیبلش کریں, اور برانڈ نیو جہاز لے کے آئیں, اور برانڈ نیو اپنا ایئر لائن پاکستان کو ہم دیتے ہیں. اس کو مجھے کہتے ہیں اس کو ایئر پنجاب کا نام دے دیں آپ. تو میں نے کہا آپ اس مشورہ کریں, آپ پی آئی اے بھی خرید سکتی ہیں, یا آپ نئی ایئر لائن آپ اپنا اسٹیبلش کر لیں. جو ایئر پنجاب جو ہے نا وہ لاہور سے یا کراچی سے یا پشاور سے یا کوئٹہ سے نیو یارک ڈائریکٹ بھی جائے, لنڈن بھی جائے, ٹوکیو بھی جائے, ہانگ کانگ بھی جائے, دنیا کے ہر حصے میں جائے. انٹرنیشنل ہائی وے جی, تو وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ غور و خوض ہو رہا ہے. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں ایئر پنجاب یہ وہ. اچھا, مریم صاحبہ کی طرف سے تردید بھی آ گئی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نہیں خرید رہی, کیونکہ ہم لفظوں کے بازیگر ہیں اور ہم لفظوں کو بیچتے ہیں, اور لفظوں کو بیچ کے لفظ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے, اور لفظوں کے سوداگر ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ پنجاب حکومت نہیں خریدی, تو پھر مجھے یہ لگا کہ مریم صاحبہ شاید خود خرید رہی ہوں. دیکھیں, میں نے جو پہلے آغاز میں یہ کہا کہ یہ لوگ بیچنا نہیں چاہتے, یہ خریدنا چاہتے ہیں. یہ اس لیے کہا کہ یہ ان کی آج کی خواہش نہیں ہے, یہ میرے رب کا کرم ہوا کہ دل کی بات ان کی زبانوں پر آ گئی ہے. آج جو یہ کہہ رہے ہیں, جو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی مریم نواز سے مشورہ کیا, ہم نے بیٹھ کے گھر میں, کہ یا ہم پی آئی اے کو خرید لیں یا ہم کوئی نئی ایئر لائن بنا لیں. تو یہ در حقیقت ان کے اندر کی خواہش تھی جو سال سے اندر دل میں جنم لیے ہوئے تھی. اس پی آئی اے کو اس حال تک پہنچانے میں اسی سازش نے, اسی سوچ نے, اسی خواہش نے جنم لیا ہوا تھا. ساری دنیا جانتی ہے, آپ کے پروگرام میں ہم نے بیٹھ کے اس وقت کہا تھا کہ نگران حکومت میں حسن فواد کو نجکاری کمیشن کا وزیر ہی اس لیے بنایا گیا. ساری دنیا جانتی ہے وہ میاں صاحب کا فرنٹ مین ہے, وہ قومی مجرم ہے. اس کو میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, جس نے نہ صرف 2.25 ارب روپیہ, وہ کہتا تھا کہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ پی آئی اے پہ خرچ ہوتا ہے, وہ ٹیکس کا پیسہ پی آئی اے پہ خرچ نہیں ہوتا تھا جناب. یہ جو 2.25 ارب روپیہ آپ نے کنسلٹیشن کا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا دیا, وہ عوام کا پیسہ تھا. اس کا آپ آ کر جواب دیں کہ آپ نے 2.25 ارب روپیہ وہ خرچ کیا. آپ نے اپنے نگران دورے وزارت میں پی آئی اے کا پیٹرول بند کروایا. پی آئی اے کی 350 سے زیادہ فلائٹیں ایک مہینے کے اندر کینسل ہوئیں. 300 سے زائد ارب روپے کا نقصان پی آئی اے کو حسن فواد کے ان اقدامات نے پہنچایا جو یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے دھکیل کے اس مقام پر پی آئی اے کو لانا چاہتے تھے کہ پی آئی اے کا پتہ لگے کہ جناب اس ادارے میں کوئی پوٹینشل نہیں ہے. سہیل مختار صاحب, بسد احترام, آپ ہوں یا لغاری صاحب, اس پہ حسن فواد پہ یا سعد رفیق پہ آپ ڈال کے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں, جبکہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اوور برڈن کی وجہ سے, بہت زیادہ بھرتیوں کی وجہ سے, بعض نالائق لوگ بھرتی کرنے کی وجہ سے یہ صورتحال ہوئی ہے. آپ نے تو بتایا کہ آپ کی 6 منٹ میں, ہر 6 منٹ میں فلائٹ اڑتی تھی, تو یہاں پہنچایا کس نے؟ بڑی اچھی بات ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نواز کے اس وقت کے مرکزی رہنما اور سابق چیئرمین پی آئی اے, آپ ان کا انٹرویو پورے الیکٹرانک میڈیا پر نیشنل ٹی وی چینلز پہ چلا ہے. انہوں نے خود یہ کہا کہ پی آئی اے کا مسئلہ پی آئی اے کے ملازمین نہیں ہے, پی آئی اے کا مسئلہ پی آئی اے کے ملازمین کا اضافہ نہیں ہے. ملازمین پہ تو آج بھی پی آئی اے کا, اور یہ پورے ساؤتھ ایشیا ریجن میں 7% پی آئی اے کے ملازمین پہ ٹوٹل خرچ کیا جاتا ہے اپنی انکم کا.
دیکھیں وہ 7% دنیا پوری جو سی ہے انٹرنیشنل ایئر لائنز جو سی ہیں وہ کم از کم 20 سے 25 اور بعض ایئر لائنیں 30% تک اپنے ملازمین پہ خرچ کر رہی ہیں. ہمارا اگر اوور برڈن ہوتا, ہم نے جس برے حالات میں, جن نامساعد حالات میں, دیکھیں پی آئی اے ایک کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے, اس کو بالکل ایک ذہن نشین کرنے کی بات ہے. یہ خالصتاً کوئی کمرشل ادارہ نہیں ہے, اس کو کمرشل بنیادوں پر نہ چلایا گیا ہے اور نہ چلایا جا سکتا ہے. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو خالصتاً منافع بخش ادارہ بنا دیا جائے تو پھر آپ اس کے اوپر سے بالکل حکومت کا جو آپ نے بات کی نا کہ نئے لوگوں کو, وہ تو حکومتیں بٹھاتی ہیں, جو بھی آتا ہے وہ 15-15 20-20 لاکھ روپے کی سیلری لے کے. سب سے زیادہ بھرتیاں کس کے دور میں ہوئی ہیں؟ ریکارڈ کی درستگی کے لیے مجھے کسی پہ بلیم گیم پہ میں دیکھیں سب سے زیادہ بھرتی ہے ڈیلی ویجز. ہمارے یہاں پر تو ڈائریکٹ بھرتی کوئی 25 سالوں سے ہوئی کوئی نہیں ہے. اوکے, ڈیلی ویجز بھرتی ہوتے ہیں, ڈیلی ویجز سے پھر لوگ کانٹریکٹ میں ہوئے اور کانٹریکٹ والوں کو پی آئی اے میں اندر پیپلز پارٹی نے کنفرم کیا. ٹھیک ہے. 2008 کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے نہ صرف پی آئی اے بلکہ پاکستان بھر کے اداروں کے اندر کانٹریکٹ ملازمین کو کنفرم کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 2010 سے لے کر آج 2024 آ گیا, 14 سالوں میں تو وہاں پر کوئی خاکروب بھی بھرتی نہیں ہوا. تو یہ 14 سالوں میں تو بھرتی کوئی نہیں ہوا کہ صرف پیپلز پارٹی نے بھی اتنا, یہ جھوٹ ہے. یہ سالہ خالص ہمیں اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہونے والا ہے, ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اچھا, اب معاملہ ہو گیا, یہ کورٹ میں بھی چلے گئے, اب دیکھیں کیا صورتحال آتی ہے. تو کیا پیپلز یونٹی, کوئی احتجاجی تحریک, کوئی مسئلہ, کوئی اس کو روکنے کی کوشش, کیونکہ پیپلز پارٹی کے جو دعوے تھے معذرت کے ساتھ وہ ناکام ہو گئے. پیپلز پارٹی نے ابھی تک عملی طور پر کچھ نہیں کیا روکنے کے لیے. اس کی خاموشی, وہ مولوی کہتے تھے کہ اگر دلہن جواب نہ دے تو اس کی خاموشی کو بھی ہر رضا سمجھ لیں. بالکل. تو یہ پیپلز پارٹی کی رضا ہے؟ نہیں, دیکھیں میں بالکل اس میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پیپلز یونٹی یا پی آئی امپلائیز اپنے تمام اسٹیک ہولڈر, پی آئی اے کے اندر ہمارے پائلٹس بھی ہیں, ہمارے انجینئرز بھی ہیں, ہمارا ایئر کرافٹ جو ٹیکنیشینز ہیں وہ بھی ہیں, ہمارا کیبن کرو ہے, ہمارے آفیسرز ہیں, ہم سب کو آن بورڈ لے کر انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی اے کی نجکاری کے خلاف اب ہم ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا. دیکھیں ہم نے پہلے پی آئی اے کے اندر 2 دفعہ دنیا کی تاریخ کی, ایویشن کی تاریخ کی بڑی ہڑتالیں کر کے دکھایا. بالکل ہمیں پتہ ہے, لیکن ہم اس لیے یہ اس سچویشن کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے کہ ہم اگر اس ادارے کو اگر ایک دفعہ ہڑتال کے ذریعے بند کریں گے, ان کو ایک موقع مل جائے گا, جواز مہیا ہو جائے گا اور یہ ادارے کو مستقل بنیادوں پر بند کریں گے, کیونکہ یہ ان کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے اس کو اسٹیل مل کی طرح بند کر دیا جائے. فیول کے نام پہ انہوں نے اتنا ہمارا کاروبار کو متاثر کیا, عوام کے اندر ہمارے کاروبار کو اتنا بد اعتمادی پیدا کر دی کہ لوگوں نے پی آئی اے پہ سفر کرنا چھوڑ دیا. ہم نے تمام تر برے اور نامساعد حالات کے باوجود 2023 کے اندر ہمارا ریونیو جنریشن 220 ارب روپیہ ہے. وہ صاحب جنہوں نے یہ خریدنے کی کوشش کی نا, ان کے آپ وہ کلپ سن لیں, وہ خود بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اتنے برے حالات کے اندر بھی پی آئی اے نے سال کے اندر 220 ارب روپے کا ریونیو جنریٹ کیا ہے. اگر پی آئی اے کی گردن نہ مروڑی جاتی, جب سے یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل شروع ہوا ہے, پی آئی اے کوئی اپنا بزنس پلان نہیں دے سکتی, پی آئی اے کوئی نیا کانٹریکٹ نہیں کر سکتی, پی آئی اے اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکتی. ہر چیز چلی گئی ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے پاس. علیم خان صاحب نے جو وزیر ہے نجکاری کے, کل بھی اپنے پریس کانفرنس میں یہ کہا جی پی آئی اے ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے, پی آئی اے کو بیچنا میری ذمہ داری ہے. تو سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ علیم خان صاحب بیچ اسے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے نہیں سکتے آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کو واپس اپنے ٹریک پہ جانے دیں, اس کو ٹھیک کرنے کا عمل میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. دوسری بات میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کے پی کے گورنمنٹ نے کہا جی کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں. مریم صاحبہ نے اپنا ایک, میں آن دی بیہاف آف پی آئی اے امپلائیز, یہ ہمارے دو ساتھی ہم اس پہ سنجیدگی سے صلاح و مشورہ کر رہے ہیں اور بہت جلد ہم آفیشل لیٹر لکھیں گے. پی آئی اے اگر بیچنی ہے سر جی, اگر 10 ارب روپے میں سعد نذیر کو دینی تھی نا, تو پھر 20 ارب روپے میں یہ پی آئی اے ملازمین کو دے دیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چلا کر بھی اور منافع بخش بنا کر دنیا کو دکھا دیں گے کہ اس ادارے نے پہلے بھی منافع کمایا ہے, انشاءاللہ اب بھی کمائیں گے. گنڈاپور کو نہیں لینے دیں گے, نہیں کسی کو بھی نہیں لینے دیں گے. اگر ہم بھی بولی دیں گے اب. اچھا, اگر یہ بولیاں ایسی پی آئی اے کی انہوں نے لگانی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ فرسٹ آف آل کو ہم اس کی اب نوبت ہی نہیں آنے دیں گے. صحیح. ہم اپنی قیادت کو بالکل پیپلز پارٹی کی قیادت کو, آصف علی زرداری صاحب نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں پورا بزنس پلان دیا جی کہ جی ہم آئیں گے, ہم 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے, اتنے جہاز ڈال دیں گے. ہم اپنی قیادت سے بھی اس بات کے خواہشمند ہیں. خاموش کیوں ہے نا, بلاول صاحب بولتے ہیں. ہاں بالکل, ان کی خاموشی ہمارے لیے نہایت ہی افسوسناک ہے.
ہم نے ساری زندگی اس جماعت کا ساتھ دیا, اس کے نعرے لگائے, اس کے پرچموں کو بلند کیا. آج بھی ہم ووٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ان کے نمائندہ بن کر اپنی قیادت کے. ہم اپنی قیادت سے بھی اس بات کے خواہش مند ہیں کہ وہ عملی طور پر میدان میں نکلے اور آ کر ان لوگوں کا راستہ روکیں. چیئرمین بلاول نے فروری کے انتخابات کی انتخابی مہم میں جلسہ عام میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ میں نہ پی آئی اے کو بکنے دوں گا اور نہ ان کو خریدنے دوں گا. آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, پی آئی اے بکنے جا رہی ہے اور یہ خریدنا چاہتے ہیں. ان کا راستہ اگر وہ نہیں روکیں گے, ہم انشاءاللہ ان کا بھی راستہ روکیں گے اور اپنی قیادت کا بھی بہت موقع. شکریہ سہیل مختار صاحب, جنرل سیکرٹری پیپلز یونٹی پی آئی اے امپلائیز یونین. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر پیپلز پارٹی خاموش رہی, بلی تو تھیلے سے باہر آ گئی ہے, تو یہ کہتے ہیں ہم بلی کا گلا کما کر دیں گے, بکنے نہیں دیں گے, ہم خود خریدار بن کے سامنے آئیں گے. اس موضوع پہ بہت ساری بھی باتیں ہوں گی اور بھی کچھ پروگرامز کریں گے انشاءاللہ. پی آئی اے بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے, اس کو کسی کنارے لگا کے چھوڑیں گے. لیکن فواد اصغر فواد صاحب, سعد رفیق صاحب اور علیم خان صاحب اور سعد نذیر صاحب میں سے کوئی بھی جو ان اسٹیک ہولڈرز میں سے ہیں, ان کے اپنے ٹی وی چینلز بھی ہیں اور آپ کے بہت بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں. لیکن اگر آپ ان فقیروں کے پلیٹ فارم پہ آ کے کسی طرح کا جواب دینا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. علی رضا الوی کو اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.